بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر فیروز جمال شاہ کاکا خیل، پروونشل منسٹر ہیں انفارمیشن کے، پی آر، اوقاف، ریلیجس اینڈ مائنورٹی افیئرس کے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. میں ذرا ان یوزول طریقے سے یہاں پہ شو کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جس دن سے آپ بیٹھے ہیں جا کے منسٹریز میں اور جس طریقے سے آپ نے مینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو، آپ ایک چیز سنا پکڑتے ہیں تو وہ دوسری چیز نکل جاتی ہے ہاتھ سے، دوسری کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو تیسری گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو پھر اس چیز یہ سارے مسائل جو ہیں ان کو حل کیسے کریں گے؟ کیونکہ میرے خیال میں جہاں پہ دیکھا جائے تو کچھ ہاسپٹلز ایسے ہیں کے پی کے میں جو 23 روپے 23 روپیز پر ڈے کے حساب سے چل رہے ہیں. 23 روپے کی تو ایک گولی نہیں آتی. خیر اینی ویز، تو وہ ہاسپٹلز کیسے مینج کریں گے آپ لوگ؟ مجھے وہ سمجھانا ہے، مجھے ذرا ایجوکیٹ کریں کہ وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. 23 روپے میں مجھے تو نہیں سمجھ آتی اسپتال کیسے چل سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کئی جگہ ایسی ہیں جہاں پہ جو پیسے ہیں، سیلریز ہیں، پیسے ہیں، وہاں پہ نہیں ہیں، اور سیلریز دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں آپ لوگوں کے پاس. تو وہ صوبہ کیسے چلے گا؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو انکریز جو ہے پینشن میں 800% ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور سیلریز میں 400% ہو گئی. تو جب انکریز بھی ہو رہی ہے پینشن میں، سیلریز میں بھی انکریز ہو رہی ہے، تو آپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، تو صوبہ کیسے چلائیں گے آپ؟ اور کل کو الیکشن بھی آپ کے سر پہ آ جائیں گے. تو الیکشن چلے، آج نہیں کرائیں گے، کل نہیں کرائیں گے، کرانے تو ہے نا. تو کیسے چلائیں گے اتنا بڑا صوبہ، اور وہ بھی ایک بارڈر پہ لگا ہوا صوبہ؟ اور پھر جناب ہمارا بارڈر بھی آپ کو پتہ ہے پورس بارڈر ہے. پورس بارڈر کے ساتھ ساتھ اس میں آپ 100% تو سیکیور اس کو نہیں کر سکتے. دنیا میں کسی جگہ بھی آپ بارڈر جو ہے 100% سیکیور نہیں کر سکتے. بٹ دین اگین ایشوز ہیں. اس سچویشن کو مینج کیسے کریں گے؟ چلے میں صرف شروع کر دیتا ہوں. آپ کو پہلے آپ کے پاس اوقاف بھی ہے، ریلیجس افیئرز بھی ہے، مائنورٹیز بھی ہے آپ کے پاس، یہ ساری منسٹریز آپ کے پاس. چلے آپ اپنی منسٹری سے شروع کر دیں. آپ چاہے انفارمیشن کی منسٹری سے شروع کرنا چاہیں وہاں سے شروع کر دیں، لیکن مجھے بتائیں، سمجھائیں، چلے گا صوبہ یا نہیں چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ ہمیں دعوت دی اور اپنا موقف بیان کرنے کی یہاں پہ ہمیں مہلت دی آپ نے. جناب بات اس طرح ہے کہ کے پی کے کا جو صوبہ ہمارا ہے الحمدللہ بہت ریزیلینٹ اور بہت ہی یعنی جو اس کے لوگ ہیں، جو اس کا ہسٹری ہے، تو انشاءاللہ صوبہ ہمارا چلے گا اور اس سے بہتر طریقے سے انشاءاللہ اٹھے گا، آگے جائے گا. بہت اس کے اوپر جو ہے مسائل آئے ہیں تھرو آؤٹ ہسٹری، لیکن واپس جو ہے وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہوا ہے. اور بیچ میں ایسی گورنمنٹس آ جاتی ہیں، بیچ میں ایسے مسائل بن جاتے ہیں. اس وقت جو کیئر ٹیکر کا، نگران کا جی ہمارا جو سیٹ اپ ہے، دیٹ از ٹو ہولڈ فری اینڈ فیئر الیکشنز. اور اس نیچ کے اوپر اس طرف جو ہے ہم اب بڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے. تو بیسکلی ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ ٹو ہولڈ فری اینڈ فیئر الیکشنز، اور ایک امپارشل جو ہے لیول پلینگ فیلڈ ساروں کو دیا جائے. تو اس حوالے سے ہم نے جو بات بھی کرنی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ بات کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں، آپ کے گورنر صاحب تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، کبھی ایک ڈیٹ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں دوسری ڈیٹ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں الیکشنز ہو سکتے ہیں، کبھی کہتے ہیں نہیں ہو سکتے. تو وائی از ہی سو کنفیوزڈ؟ بالکل کنفیوژن کسی وقت بھی اس طرح نہیں آئی ہے. پہلے ہماری وہ بنی لا اینڈ آرڈر سچویشن دیکھنے کے لیے، پھر اس کے بعد فائنینشیل سچویشن دیکھنے کے لیے ان سے اوپینین مانگی گئی. اب انہوں نے ساروں نے اوپینین دے دی. میں اس بات پہ آتا ہوں. پہلے آپ نے جو کویشچن ہمارے کیے ہیں اس کو ذرا میں آپ سے ایڈریس کر لوں. چلے مجھے اسپتال کا بتا دیں، 23 روپے پہ اسپتال چلتا ہے؟ ہاسپٹلس کا جی ہمارا یہ اب حال ہو گیا ہے کہ اب یہ میں نے اس دن آپ یہ ہماری جو بی او جیز تھی فار ایگزامپل، ان کو ہم نے ختم کیا. اچھا، پرنسپلی ڈیسیجن کیبنٹ نے لیا، اینڈ دیٹ واز لوکنگ ایٹ دی جو ہمیں الیکشن کمیشن نے جو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ جہاں پہ بھی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوں، جہاں پہ بھی آپ کو پولیٹیکل اس طرح کے لوگ نظر آئیں،
آپ ان کو فوراً ختم کر کے اور ہمیں رپورٹ بھیجیں گے. یہ نوٹیفیکیشن ہے باقاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ہمیں سرکولیٹ ہوا اور جو ہمیں آیا. الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے؟ بالکل الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے کہ آپ نے جہاں پہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہاں پہ الیکشن کمیشن وہاں پہ انٹرفیئر کر سکتا ہے. بالکل ان الیکشن ٹائم کے اوپر آپ نے لیول پلینگ فیلڈ, یہ جو بھی باتیں میں آپ سے کروں گا یہ اسی صرف پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے کہ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے ساروں کو. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کون سی پارٹی ہے, اس پارٹی کی جگہ کوئی اور پارٹی ہوتی فار ایگزامپل. ہم نے لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے ساری پارٹیز کو اور ہم نے ایک ایکویلٹی کے حساب سے ہم نے سارے چیزیں آگے لے کے جانی ہے. اب میرے اپنی منسٹری میں 5000 ایک پالیسی بنی جس کے اندر انہوں نے انفارمیشن بنائی, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے پالیسی بنائی کہ 5000 ایسے انٹرنز ہوں گے جو آپ بھرتی کریں گے. انفلوئنسرز, ان کا نام ہے سوشل میڈیا انفلوئنسرز. اچھا. جو بیسکلی ان کا کام یہ ہوگا ٹو پروپیگیٹ, جو بھی آپ ان کو ایک ایجنڈا دیں گے وہ اس کو پروپیگیٹ کریں گے. اچھا. تو میں جب آیا اپنی منسٹری میں تو میں نے جب دیکھا کہ 1200 صرف انفارمیشن منسٹری کے اندر ہے, 1200 اور 3800 جو ہے دیٹ از اسکیٹرڈ اراؤنڈ ڈفرنٹ جو ہیں سارے پھیلے ہوئے ہیں. کہاں پہ پھیلے ہوئے؟ ہر جگہ پہ. انہوں نے ایبٹ آباد, نوشہرہ, پشاور, یعنی اتنا سسٹمیٹکلی پورا کے پی کے کو کور کیا ہوا ہے ساروں نے کہ ہر جگہ سے 20 40 آپ کو ملیں گے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں اس کو ذرا تھوڑا سا لیبریٹ کر کے پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1200 بندے جو ہیں انٹرنیز وہ منسٹری آف انفارمیشن میں ہیں جی, اور باقی جو ہے 3800 وہ سکیٹرڈ ہے پورے پروونس میں. لیکن they are also from Ministry of Information. Planning and Development. Planning and Development is the ministry who created all this. 1200 ہمارے جو ہیں اپنا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ. اب اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ میں 100 50 جتنے ہوں گے. تو میں نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ منسٹر کو ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں یہ پوری لسٹیں بنا کے اور ہمیں یہ انفارم کریں کہ یہ کہاں کہاں پہ ہیں تو ہم کمبائنڈ ایک اس کا وہ کریں. اچھا. اب ہنڈرنس یہاں پہ مبشر یہ آ رہی ہے کہ ہماری جو بیوروکریسی ہے اس وقت کے پی کے میں تو وہ ٹوٹل جو ہے زیرو کوپریشن ہے, یعنی ایبسولوٹلی. اب دیکھیں نا, ایک منسٹر ہوتا ہے, ہی وانٹس ٹو ڈو اے پرٹیکولر تھنگ. اب جس طرح یہ میں نے آپ کو بات کہی, اب ہفتہ ہو گیا ہے کہ یہ 3800 کی لسٹ ہم مانگ رہے ہیں. اب وہ لسٹ آئے گی ہمارے پاس. فار ایگزامپل یہ تو میری اپنی منسٹری تھی تو میں نے ڈگ آؤٹ کر کے اس طرح کر دیا, انفارمیشن سے نکال دیا. اب ہر منسٹری کا جو وہاں پہ فار ایگزامپل جو سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں, جو اسٹاف بیٹھا ہوا ہے, تو دے آر ناٹ ولنگ ٹو کوآپریٹ. آپ کے ساتھ وہ لسٹ باقی 3800 کی شیئر نہیں کر رہے. Not just this, in everything. اچھا, ہر چیز پہ, in everything سے کیا مراد؟ ہر چیز پہ day to day running. For example, okay, you want to do a particular thing, تو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہاں پہ. تو میں نے اس دن یہ جو بات کی اپنے میڈیا میں بھی میں نے بات کی, اور I took this up in the cabinet کہ ہم صرف یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس وقت. کندھے ہمارے ہیں, بیوروکریسی جو ہے وہ اس کے مزے فار ایگزامپل, اور جو سیرا ہے وہ ہم جسٹ فیسیلیٹیٹنگ اے پرٹیکولر پارٹی اینڈ دیٹ از پی ٹی آئی, کہ ہم ان کو ایک سپورٹ کرنے کے لیے, آئی فیل کہ ہم ان کو سپورٹ کرنے کے لیے جو سیٹ اپ اس وقت وہاں پہ کے پی کے میں ہمارا چل رہا ہے, تو ہم 10-12 منسٹرز کیا کر لیں گے فار ایگزامپل, آپ مجھے بتائیں. ایک منٹ میں ذرا ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں. بیوروکریسی آپ کے ساتھ کوآپریٹ اس لیے نہیں کر رہی کہ 10 سال تقریباً لگ بھگ 10 سال وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے, اس لیے یا کوئی اور وجوہات ہے؟ یہ ایگزیکٹلی یہی وجہ ہے, یہی وجہ. آپ دیکھیں نا ہمارے پاس جو ہمارے ڈویژنز ہیں, 6 ڈویژنز ہیں ہمارے جو کے پی میں جتنے ہمارے ڈویژنز ہیں, تو اس میں آپ دیکھیں کہ پچھلے 5-6 سالوں میں ڈویژن کے ہمارے جو ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتے ہیں, تو آپ دور مت جائیں, آپ انہی کو دیکھیں تو وہی آپ کو سرکولیٹ کرتے نظر آئیں گے, یہاں سے اٹھ کے وہاں پہ, وہاں سے اٹھ کے وہاں پہ. اور پچھلے 5 سالوں میں وہی جو ہے یعنی سرکل جو ہیں وہ اپنا مطلب وہ کر رہے ہیں. سیم سچویشن از ان دا بیوروکریسی. جو ہمارے پروونشل سیکرٹریز ہیں فار ایگزامپل, تو 6 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے سی ایم صاحب کو یہ ریکویسٹ کی اور ہم ساروں نے کی, اور میں یہی بات جو ہے ہٹ ان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں
کہ دیکھیں ہم نیوٹریلٹی ہم نے حلف لیے ہوئے نیوٹریلٹی الیکشن کرانے کا فیئر پلے فیلڈ. بیوروکریسی اس لیے تو آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی, اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو انٹرنیز تھے, جو پی ٹی آئی کے دور میں انٹرنیز رکھے گئے تھے, 5,000 آپ نے کہا 1,200 منسٹری آف انفارمیشن میں تھے اور 3,800 اسکیٹرڈ ہیں ڈفرینٹ منسٹریز کے, اور انہوں نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے ان کے لیے کریٹ کی جابس. ایسا ہی ہے نا, میں غلط تو نہیں کہہ رہا, if I'm wrong just correct me. تو پروبیبلی وہ آپ کے ساتھ بیوروکریسی اس لیے کوآپریٹ نہیں کر رہی کہ ان کو پتا ہے کہ شاید اگر کل الیکشنز ہوتے ہیں, ایک تو دیکھیں نا ایک 10 سال کسی حکومت رہی ہو کسی پارٹی کی, تو وہاں پہ بیوروکریسی ذرا تھوڑی سی ریلیکٹنٹ ہوتی ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں جناب کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا تو یہاں پہ ایشو ڈفرینٹ ہے, انہوں نے تو الیکشن کرانے کے لیے آئے ہیں, تو یہ کسی ایک پارٹی کے لیے یعنی کہ پی ٹی آئی کے لیے زیرو ان کر رہے ہیں, فوکس کر رہے ہیں اس پہ, تو شاید اس کو جناب کو کارنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو. یہ ریزن ہے یا کوئی اور ریزن ہے؟ سر ریزن جو ہے ایگزیکٹلی یہی ہے, آپ نے بالکل صحیح بات کی. پی این ڈی نے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے یہ پالیسی بنائی, 5,000 لوگوں کے لیے بنائی, 1,200 ہمارے آ گئے اس میں انفارمیشن میں, باقی سارے اسکیٹرڈ ہیں. اچھا اس میں اگر 5,000 لوگ دیکھے جائیں تو یہ واٹ از دیئر جاب؟ انٹرنشپ تو ہے, واٹ از دیئر جاب؟ میں نے یہی سیکرٹری صاحب سے پوچھا, میں جب میٹنگ میں بیٹھا تھا تو یہ ہماری پوری انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے تھے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی ان کا کام کیا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے 9 to 5, ایک بندہ آتا ہے 8 to 4 آتا ہے جاب کر کے, وہ پیمنٹ اس کو ہو جاتی ہے 25,000 روپے پر منتھ یا 30,000 روپے منتھ یہ لے رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا جی یہ گھر میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ ان کے سامنے ہوتا ہے, اور یہ وہاں پہ جو ہے اپنا ہم ان کو مینڈیٹ کوئی دیتے ہیں اور وہ آگے اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں. یہ کس نے کہا آپ کو؟ سیکرٹری انفارمیشن, جو میرے سیکرٹری انفارمیشن, اچھا, انہوں نے مجھے یہ بتایا. تو میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے مجھے لسٹ دی, اس کے اندر وہ میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گا, انہوں نے موبائل نمبر اور وہ ای میل وغیرہ لکھا, اپنا میلنگ ایڈریس تھا. تو میں نے کہا آئی وانٹ دیئر ویب سائٹ ایڈریسز. تو نیکسٹ میٹنگ میں مجھے وہ ویب سائٹ ایڈریس سارے لے آئے. ٹھیک, تو انہی کا لیپ ٹاپ تھا, اس طرح بیٹھے ہوئے تھے. تو رینڈملی میں نے اس طرح فار ایگزامپل کاغذ کھولا, تو میں نے کہا اس بچے کا نکالے, اس لڑکے کا, فار ایگزامپل 600 سمتھنگ. میں نے کہا آپ مجھے بتا دیں اینی نیم آئی ڈونٹ مائنڈ, ان 1,200 جسٹ پک ون نیم. تو میں نے رینڈملی ایک نام نکالا اور میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ سے اس کے اس پہ جائیں, سائٹ پہ جائیں. تو وہ وہاں پہ چلے گئے. پھر اس کے انسٹاگرام پہ میں نے کہا جائیں. تو وہاں پہ ہم نے جب دیکھا تو کور پکچر لگی ہوئی تھی ان فرنٹ آف دا ہول ڈپارٹمنٹ. تو پکچر لگی ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے اس طرح, اور یہ لڑکا جو ہے کان میں ان کو اس طرح بات کر رہا ہے. تو میں نے سیکرٹری صاحب کو کہا کہ یہ کتنا امپارشیلٹی ہے. فار ایگزامپل آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے امپارشل لڑکے ہیں, ایٹ دا گورنمنٹ ایکسپینس آپ ان کو بٹھائے ہوئے گھروں میں, اور سوشل میڈیا پہ آپ نے ان کو چھوڑا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل آج ان کو مینڈیٹ مل جاتا ہے انٹرویو کا اپنا اس کا, کہ آپ جو ہے رانا صاحب کے پیچھے جو ہے آج دس از دا مینڈیٹ, اور آج ان کو آپ نے وہ کرنا ہے. کل ان کو مینڈیٹ مل جاتا ہے کہ فیروز جمال کو آپ نے ٹارگیٹ کرنا ہے فار ایگزامپل, پرسوں ان کو مینڈیٹ مل جاتا ہے کہ آپ نے اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے. تو وہ ٹارگیٹ اس کو بتا دیتے ہیں کہ دس از یور جاب فار ایگزامپل, ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ کس بیسس پہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ ٹارگیٹ مل جاتا ہے؟ باقاعدہ ان کی سائٹ ہے, باقاعدہ اٹ از رن فرام دا گورنمنٹ. Do you have like documentary ہے, سب کچھ پراپر, something in black and white? Yes, black and white. باقاعدہ ہماری منسٹری سے ان کو فیڈ جاتا ہے کہ دس از دا فیڈ ٹوڈے. پھر اس کی کاؤنٹ ڈاؤن ہوتی ہے, وہ I've seen that. وہ ریورس کاؤنٹ ڈاؤن ہوتی ہے, ان کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ ان دس ٹائم فریم فار ایگزامپل 4 hours آپ نے جو ہے یہ ٹارگیٹ اس کو ہٹ کرنا ہے ان سوشل میڈیا تھرو آؤٹ پاکستان. وہ پھر ریورس کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا ہے کہ اتنا ٹائم روکے ہوتے ہیں, اور وہ پھر دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ کیا کہ نہیں کیا. باقاعدہ چیک انہوں نے رکھا ہوا ہے. اچھا, لیکن اب یہ مجھے بتانا سر, تو میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ دیکھیں آپ نے یہ ہمارا تو کام ہے کیئر ٹیکر کا ایک فری اینڈ فیئر اور لیول پلینگ فیلڈ. تو میں جو یہ بات کر رہا ہوں, میں یہ اس سینس میں کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک پرٹیکولر پارٹی کو انفلوئنس کے لیے یہ استعمال ہو رہی ہیں چیزیں, تو آیا یہ آپ یہ ختم کریں, اور یا جو ہے آپ ساری پارٹیز کو جو ہے 1200 لڑکے دیں فار ایگزامپل. اچھا مجھے ایک بات بتائیں آپ کی, چلے یہ تو انفارمیشن کی بات آ گئی, آپ کے پی ٹی آئی کی انفارمیشن منسٹری کی بات آ گئی, پی ٹی آئی کی بات آ گئی, یہ آپ نے بتایا. جی اس پہ کوئی اور بھی تو پارٹیز ہوگی وہاں پہ,
JUI ہوگی, but there are so many other parties over there in KPK, انہوں نے بھی تو لوگ بھرتی کرائے ہوں گے نا. یہ تو انٹرنشپس کی بات کر رہے ہیں آپ. انٹرنشپس تو میرے خیال میں ایک سرٹن اسپین کے لیے ہوتی ہے, سرٹن ٹائم کے لیے ہوتی ہے, اس کو تو کوئی پکی نوکری تو ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو انٹرنشپس کا تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کو اتنا آپ لوگوں کو ایشو کیا ہے. سر ایشو یہ ہے نا کہ بیسکلی جو بنیادی بات ہے نا, جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سوشل فیبرک ہے, یہ جو ہمارے جو کلچر تھا, ہمارا جو سوشل فیبرک تھا, ہمارے جو یہ KPK کا ماحول تھا, اس کو اس نیج پہ پہنچانے کے لیے یہ جو ٹولز مختلف استعمال ہوئے ہیں, یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو ہائی لائٹ کریں. اب آپ مجھے بتائیں صاحب کہ ایک سسٹمیٹکلی ایک تھرو آؤٹ دا پروونس آپ نے ایک چیز بنائی ہو. باقی تو پاکستان میں آپ حالات جو ہیں وہ دیکھ ہی رہے ہیں جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سسٹمیٹکلی 5000 لوگ اس کے لیے رکھے ہوں کہ وہ فار ایگزامپل, میں تو چاہتا ہوں کہ FIA اس کی پروب کرے کہ ان کی پچھلے سال میں ایکٹیویٹیز کیا تھیں. آیا وہ پرو گورنمنٹ پرو پاکستان تھیں, یا کہ ان کی ایکٹیویٹیز جو تھیں وہ اس طریقے سے تھیں کہ وہ ہمارے پاکستان کی امیج اور ہمارے جو یہ ماحول ہے اس کو اور انٹائز کرنے کے لیے تھیں. اچھا میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے تو پھر آگے بات کریں گے. لیکن میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا, یہ تو چلے ایک آپ نے کیس بتا دیا, جب آپ کا مینڈیٹ, آپ ٹھیک ہے آپ کی اپنے کنسرن ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد الیکشنز ہونے چاہیے, اور یہ آپ کے خیال میں کہ 5000 لوگ جو ہیں پروبیبلی ایلیجڈلی رپورٹڈلی یہ جناب یوز ہو رہے ہیں صرف ایک پارٹی کے لیے, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, آپ اس کو جیسے بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو ٹیک کیئر کرنا چاہتے ہیں کریں. ریئلٹی چیک کیا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا. ریئلٹی چیک when it comes to the governor like جب in changing the dates of the general elections, sometimes وہ کچھ اور ڈیٹ دیتے ہیں, sometimes وہ کہتے ہیں ہو سکتے ہیں الیکشن, کبھی کہتے ہیں نہیں ہو سکتے. why is there so much of confusion, جبکہ دیکھا جائے تو PTI کے وہاں پہ جو لوگ ہیں, جو ورکرز ہیں, سپورٹرز ہیں, ووٹرز ہیں, لگتا تو ایسے تھا کہ KPK کی حکومت جو ہے بڑی سموتھ سیلنگ دے گی PTI کو, PTI کے ووٹر سپورٹرز کو. سو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ایسا ہو نہیں رہا. سو کیوں نہیں ہو رہا ایسا؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بیرسٹر فیروز جمال شاہ کاکا خیل, کیئر ٹیکر پروونشل منسٹر فار انفارمیشن, PR, اوقاف, ریلیجس اینڈ مائنورٹی افیئرز. میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ وہاں پہ 10 سال حکومت ہوئی PTI کی, 10 سال ان لوگوں نے تقریباً لگ بھگ حکومت کی PTI نے. تو PTI واز ویری کانفیڈنٹ, ٹھیک ہے, کہ جو بھی وہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا ان کو سموتھ سیلنگ ملے گی ان دا جنرل الیکشن, اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو دور ہوگا اس میں بھی. لیکن آپ جو چیزیں نکال رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں, یہ کیا سارے منسٹرز کی طرف سے اسی طرح کے کنسرنز ہیں یا صرف آپ کے کنسرنز ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, پوچھنا یہ چاہوں گا گورنر صاحب اتنی ڈیٹس دے کے آگے پیچھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ کوئی ان کو کنفیوژن ہے, کوئی ان کو کوئی اس قسم کی رائے مل جاتی ہے, یا ہوتے ہیں کچھ لوگ ویسے پولیٹیشین جو ہوتے ہیں نا زیادہ تر, وہ فیروز صاحب کانوں کے بھی بڑے کچے ہوتے ہیں, تو کیا واٹ از دا ریزن جی؟ صاحب آپ نے 2 باتیں پوچھی. پہلے آپ کو سوال کا جواب دے دوں کہ یہ ہماری سب کی کنسرنز ہیں. دیکھیں نا, آپ جب ایک چیز کا حلف لیتے ہیں صاحب اور آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور یہ میرا کام ہے اور یہ میں کروں گا فار ایگزامپل, ٹھیک ہے نا, تو آپ اس کی پھر پاسداری کرتے ہیں. تو میں نے جب یہ چیزیں وہاں پہ دیکھی اور جو میں دیکھ رہا ہوں تو میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ صرف اور صرف 1 پارٹی شو چل رہا ہے اس وقت, دیٹ از ٹو فیسیلیٹیٹ PTI. اور یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں 1 پارٹی شو کون چلا رہا ہے؟ وہ 1 پارٹی شو جو ہے وہ پوری آپ کی جو بیوروکریسی ہے, فار ایگزامپل آپ کے جو وہاں پہ 10 دیکھیں نا 10 سال کے, تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ ایک کام کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے KPK کی وہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے یا ٹلٹ ہے اس کا ٹورڈز 100% ٹلٹ ہے. اچھا, اور وہ یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, وہ سب ہمارے بھائی ہیں. میں ان سے یہ نہیں کہ کوئی ذاتی میں میرا. اچھا, یہ آپ پولیٹیشین کا یہ بڑا مسئلہ ہے, آپ فوراً سب کو بھائی بنا لیتے ہیں. اپوزیشن کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بھی بھائی بنا لیتے ہیں, اپوزیشن والے آپ کو بھائی بنا لیتے ہیں. مطلب اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے ان کا ٹلٹ, آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بیوروکریسی جو ہے اس کا ٹلٹ ہے ٹورڈز PTI,
تو بھائی بھی ہیں, سب کچھ ہے, کام بھی آپ کو نہیں کرنے دے رہے, تو اس ہم جو ہے نا ران صاحب, آپ کو ہم بتائیں نا, ہم حضرت کاکا صاحب کی اولاد ہیں, ٹھیک ہے نا, 400 سال ان کو ہو گئے یہاں پہ. ہماری فیملی 1938 سے پولیٹکس میں, 1960 میں, 1960 میں میرے والد صاحب میں نے بڑے, میں مثال آپ کو دے رہا ہوں, ہم نے ساری زندگی ہیلنگ کی جو سیاست کی ہے, ہم نے ساری عمر جو ہے دل جوڑنے کی بات کی, ہم نے ساری عمر جو ہے ایک کام کیا, ہمارے کے پی کے کا جو کلچر تھا وہ جوڑنے کا تھا, ٹھیک ہے, وہ لحاظ کا تھا, ٹھیک ہے. یہ جو چیز اب یہاں پہ آ گئی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے وہ کوئی اس طرح صرف اور صرف ٹو ہولڈ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے, میں ان کو یہ کہتا ہوں, اور ہماری ساروں کی یہ ویو ہے کہ جو فار ایگزامپل ایک آفیسر ہے, اس نے 5 سال سے 3 سال سے ان پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان ساروں کو ہٹائیں, باہر جو او ایس ڈیز بیٹھے ہوئے ہیں, آخر وہ بھی تو لوگ ہیں نا, انہوں نے بھی تو یہ امتحان پاس کر کے آئے ہوئے ہیں کہ نہیں, وہ بس ان لوگوں کو آپ لائیں جو او ایس ڈیز ہیں, آپ ان کو لا کے 2 مہینے 2.5 مہینے جو بھی ہے یہ الیکشن کروائیں, یہ جو بھی اکتوبر ہے جو بھی ہے, آپ ان سے الیکشن کروائیں, اور جس دن ہم جائیں سی ایم صاحب جو ہے اپنا آخری نوٹیفیکیشن یہ کر دے کہ جو یہ لوگ میں نے ہٹائے تھے ان کو میں ری انسٹیٹ کر رہا ہوں, واپس لا رہا ہوں. اچھا, ٹو ہولڈ فری اینڈ امپارشل الیکشن. تو سی ایم صاحب کو بولیں, آپ کیوں نہیں کرتے پھر آپ کا بات ابھی ان کو رجسٹر ہوئی ہے کیبنٹ میٹنگ میں, لیکن رانا صاحب اتنا یہ جو ہے نا, یہ اس چیز کو ٹیک آن کرنا, اور یہ پراپر یعنی ایک اس کے لیے آپ کو پروف یعنی ایک وہ پراپر ایک ول چاہیے ہوتی ہے, جو سی ایم صاحب کی ہے ہماری, جو کیبنٹ کی ہے ہماری, اور اس پہ بھی کام شروع ہو گیا انشاءاللہ. اور کچھ نہ کچھ اس کے ابھی تک کی میں بات کر رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے معاملات اس طرح کیوں چل رہے ہیں. تو آپ بیوروکریسی کے اکھاڑ بچھاڑ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے؟ اکھاڑ بچھاڑ نہیں, جو کی جگہ ہیں, جو کی پروونشل منسٹر سیکرٹریز ہیں, یہ ہیں وہ خود جو ہیں وہ مثالیں اپنے سائڈ لائن پہ ہو جائیں, ہمیں الیکشن کرا لیں دیں اور واپس آ جائیں, بات ختم. اتنی اس پہ کون سی اتنی بڑی جمعے کی بات یہ نا سی ایم صاحب خود ہی ریزائن کر دیں, کبھی نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, بالکل اسٹرانگ ول کے انسان ہے. یہاں پہ تو افواہیں چل رہی ہیں کہ جناب سی ایم صاحب کسی وقت بھی ریزائن کر سکتے ہیں. یہی اسی افواہوں نے, اسی سوشل میڈیا نے, انہی چکروں نے تو اس پاکستان کو یہاں پہ لا کے آج کھڑا کر دیا. سوشل میڈیا از دی ان تھنگ. ایگزیکٹلی, اتنا بار بار ریپیٹڈلی جھوٹ بول کے کہ آخر میں بندہ سچ کہے بھی تو وہ جھوٹ لگتا ہے, اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ سچ سی ایم لگتا ہے. صاحب کے پی کے ریزائن کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ نہیں, ایبسولوٹلی نہیں کر رہے, نہیں کر رہے. اور یہ جو افواہیں چل رہی ہیں اسلام آباد, سب بیس لیس, ایبسولوٹلی. آپ کنفرم کر رہے ہیں اس چیز کو کہ نہیں جا رہے؟ کوئی کہیں نہیں جا رہے. آپ پھر مجھے اگلی بات بتائیں نا, جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, بار بار آپ گول کر جاتے ہیں. جی, میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو گورنر صاحب ہیں, ڈیٹ ایک دیتے ہیں, پھر دوسری دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں الیکشن ہو سکتے ہیں, کبھی کہتے ہیں نہیں ہو سکتے. واٹس دا کنفیوژن؟ کانوں کے کچے ہیں گورنر صاحب, یا ان کو سمجھایا جاتا ہے کچھ اور وہ کرتے کچھ اور ہیں, یا ان کو مطلب کیا, who is telling him to do all this؟ رانا صاحب بات یہ ہے نا, دیکھیں یہ بڑی سمپل سی بات ہے. اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں اور ہم یہ بات رجسٹر کر لیں تو اس ملک کے کافی جو ہے نا چیزیں حل ہو جائیں. سمجھائیں. وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ہر چیز جو ہے نا بغیر اپنے کام سے دوسروں کا کام ہم سارا کرنا جانتے ہیں. اپنا کام نہیں کریں گے لیکن باقیوں کے کریں گے. اب وہ آپ میرے سے پوچھا کس طرح. اب دیکھیں ہمارا مینڈیٹ کیا ہے. نگران سیٹ اپ جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے گورننس کرے گا اور الیکشن کی ڈیٹ تک پروونس کو اپنا ایک طریقے سے چلائے گا جس طرح نارمل گورنمنٹس فار ایگزامپل چلاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. الیکشن کی ڈیٹ دینا وہ ثوابدید ہے کس کا؟ گورنر کا اور پریزیڈنٹ کا. وہ ڈیٹ دیں گے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن اناؤنس کرے گا ڈیٹ کہ یہ ڈیٹ فار ایگزامپل میں پاسٹ کی بات کر رہا ہوں. وائی واز ہی سو کنفیوزڈ؟ وائی واز دا گورنر سو کنفیوزڈ؟ مجھے تو کوئی دیکھیں نا, آپ مجھے بتائیں کے پی کے کی حالات, یعنی آپ کو مثال دیں مجھے, یعنی یہ کنفیوژن سے کم ہے.
جو اس وقت ہم جس چیز سے گزر رہے ہیں. کے پی کے کے حالات کنفیوژن کا شکار ہو گئے آپ کے مطابق, ٹھیک ہے چلیں مان لیا ایک منٹ کے لیے, لیکن گورنر صاحب کیوں اتنے کنفیوز ہیں؟ گورنر صاحب تو کنفیوز ہیں, تو لیٹر لکھا ہے سیدھا سیدھا کہ ہمارے جو پنجاب کے فار ایگزامپل بڑے بھائی ہیں, یہ کے پی کے اور بلوچستان تو ہم خواہ مخواہ یہ نہیں بس ایک صوبے ہیں دو اب بیچ میں پاکستان کے, خواہ مخواہ کیا مطلب؟ یہ نہیں مطلب چھوٹے صوبے ہماری کون ہماری یعنی کیا سے ہمارا کیا وہ ہے پنجاب دیکھیں جو پنجاب فار ایگزامپل پنجاب نے اناؤنس کر دیا اکتوبر میں, تو ہم مثالیں گورنر صاحب کی وہ بنتی ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں, وہ تو دیکھیں نا ٹائم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو ہیو این الیکشن آن دا سیم ڈے فار ایگزامپل, یہ کرکس بات کے یہی ہے. تو اس کے لیے دیکھیں نا سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا, تو اس کے لیے ان پولیٹیکل پارٹیز کو مل بیٹھ کے فار ایگزامپل بیٹھنا چاہیے. یہ دیکھیں یہ سب لا جو ہے, یہ ہر چیز جو ہے یہ ہمارے عوام کی بہتری کے لیے ہے, عوام کے فیسیلیٹیشن کے لیے, نہ کہ مثالیں کوئی مسائل کے لیے. فیروز صاحب بٹ دس از ناٹ ہیپننگ, مطلب میں اس کا بہت بڑا کوشش کرتا ہوں, بہت اس کے لیے آواز اٹھاتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے سارے پولیٹیشین مل بیٹھ کے اپنے مسائل کا حل نکالیں, ٹی او آرز بنائیں, ایجنڈا بنائیں اور ساری چیزیں کریں, اینڈ دین ون شوڈ گو فار دا الیکشن. بٹ دس از ناٹ ہیپننگ as such, as of now. Yes, یہاں پہ ایک چیز میں ڈسکلوز کر سکتا ہوں, you also know that probably backdoor diplomacy amongst all these political party is going on, ٹھیک ہے, but that too is fruitless, that too is also fruitless. اس میں بھی کوئی ایسی کوئی سبسٹینشل چیز باہر نہیں نکل رہی. سو اگر یہ ساری چیزیں نہیں نکل رہی باہر, اور جو جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں, ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ سب بیٹھ کے اپنا سارے مسائل کا حل نکال کے دین ون شوڈ گو فار الیکشن. ہلکا بندیاں نہیں کرا لیں, مردم شماری نہیں کرا لیں, جو جس طریقے سے بھی کرانا چاہ رہے ہیں الیکشن اس طرح کرا لیں, تاکہ بعد میں جو بھی ہارے وہ الیکشن کا رزلٹ کم از کم مان جائے, اس کو ایکسپٹ کر لیں. بٹ دیٹس ناٹ ہیپننگ. That should happen. اب دیکھیں نا, that's like a wishful thinking ہے. اب آپ دیکھیں نا رانا صاحب, دیکھیں نا اب جو بھی مثالیں ہم چیزیں اکٹھی کر کے سب یعنی ہم ٹوکری اٹھا کے نا, تو ہم ہر دفعہ چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں مثالیں رکھ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب یہ پولیٹیکل فورسز ہیں, کتنی انویٹیشنز ان کو گئی ہیں کہ آئیں بیٹھیں آپ اکٹھے. ہمارے دیکھیں چھوٹے صوبے ہیں, فار ایگزامپل میں آپ کو بات کر رہا ہوں, یعنی ہمیں تو یعنی آدھی چیزوں میں پوچھا جاتا ہے اور آدھی چیزوں میں نہیں پوچھا جاتا, فار ایگزامپل, ٹھیک ہے نا, مطلب ہر وقت ڈپرائیو سچویشن میں رہتے ہیں. اب بڑے صوبے ہیں, اب سینسس جس دن ہو گئی, اب سینسس ہو گئی, اور فار ایگزامپل ان صوبوں کے وہ نہ ہوئے, اپنا سینسس کے بغیر الیکشن کرا دیتے ہیں, اور بعد میں سینسس ہو جاتے ہیں, جو سیٹیں انکریز ہوں گی فار ایگزامپل, تو اور جو آپ ان کو جو ہے ایک اس میں منورٹی میں آپ اس کو لے گئے ان کے حقوق کو, کہ they will be left short of the seats. I understand. میں ایک بریک لے لوں, مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لے کے واپس آتا ہوں. تو میں آپ سے ذرا جاننا چاہوں گا کہ آپ کی نیوٹرلٹی جو ہے, کیونکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, نیوٹرلٹی ہونی چاہیے. نیوٹرلٹی جو ہے وہ جو پلس ہے عوام کی, جو پلس ہے, بیوروکریسی کی تو پلس آپ نے بتا دی کہ دے آر ناٹ کوآپریٹنگ ود یو گائز, لیکن عوام کی جو پلس ہے وہ کیا سمجھتی ہے کہ آپ لوگ واقعی نیوٹرل ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو کے پی کے کا ہے یا نہیں ہے, کے پی کے کا سیٹ اپ نیوٹرل, یا اگر نہیں بھی ہے نیوٹرل تو پھر واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. سیکنڈلی, سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن ہے, ٹھیک ہے جی, فلاں اس طریقے سے الیکشن کرائے جائیں, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی جا چکی ہے سپریم کورٹ میں. لیٹس سی what the Supreme Court has to say now, کیونکہ ان کا اپنا ڈیسیژن ہے, انہوں نے کیا کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے. اگر کوئی ڈیسیژن آتا ہے, سپریم کورٹ ڈز put his foot down, اور وہ کہیں جناب کہ جو میں نے پہلے ڈیسیژن دیا تھا اسی پہ میں قائم ہوں, تو ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ تیار ہیں یا نہیں ہیں. اور اگر نہیں کوئی آپ کو تھوڑا سا فلیکسیبلٹی نظر آتی ہے کورٹ کے ڈیسیژن میں, تو دین واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. اور سیکنڈلی ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ بیٹھے ہوئے اتنے دنوں سے وہاں پہ, اتنے ہفتوں سے وہاں پہ منسٹریز کے اندر, 10 سال میں کتنے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں آپ نے دیکھے, کوئی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے ڈیفینیٹلی, تو بی آر ٹی کے علاوہ, ٹھیک ہے, تو وہ ذرا مجھے میرے ساتھ شیئر کیجیے گا ایک بریک کے بعد. بیرسٹر فیروز جمال شاہ, کاکا خیل صاحب میرے ساتھ. مجھے بیرسٹر صاحب ویری کوئکلی, بیکاز آئی ایم لیفٹ ود ویری لٹل ٹائم, مجھے یہ بتائیں
کہ آپ نے پہلے تو یہ سمجھا دیں ہمیں, آپ بیٹھے ہوئے اتنے عرصے سے, مطلب کافی دن ہو گئے اب تو نا بیٹھے ہوئے, اب آپ تھوڑا سا ایٹ ایز بھی ہو گئے ہوں گے, آپ انوائرمنٹ سے بھی تھوڑا سا ایڈجسٹ ہو گئے ہوں گے منسٹریز میں. ایک چیز آپ نے بڑی یہاں پہ الارمنگ بتا دی اور بڑا آپ نے اپنی آبزرویشن بتا دی کہ منسٹری از ناٹ ہیلپنگ یو گائز آؤٹ. بڑے پروجیکٹس بی آر ٹی کے علاوہ آپ نے کی نظر سے کوئی نہ کوئی تو گزرے ہوں گے, ٹھیک ہے, تو وہ کون سے پروجیکٹس ہیں, مجھے ذرا میرے ساتھ شیئر کریں گے آپ؟ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو خود تقریباً 20 دن میں تو ابھی آیا ہوں, اوریجنل اس میں نہیں تھا, وہ سوون ان بعد میں اکیلے. سر دیکھیں, جب ایک گورنمنٹ ہوتی ہے نا, یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ میں صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں اس دن گیا, میں نے آپ کو ایک بلائنڈ انسٹیٹیوٹ میں فار ایگزامپل, تو میں نے پہلی افطاری وہاں پہ ان کے ساتھ کی. اس بلائنڈ انسٹیٹیوٹ میں مجھے کوئی وہ نہیں تھا, جسٹ ٹو سی دا چلڈرن, اینڈ وہ تو تقریباً 70 چلڈرن تھے, بچے چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے, اور تقریباً 20-25 بچیاں تھیں چھوٹی چھوٹی. ان کے ساتھ میں نے افطاری کی, کھانا چھانا میں چیک کرنے گیا تھا کہ ایوری تھنگ از آل رائٹ, اینڈ مطلب اپنے ان کے ٹھیک چل رہے ہیں. تو دیٹ واز, تو میں جب نکل رہا تھا تو مجھے وارڈن نے وہاں پہ ایک نوٹس دیا, اور مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ 8 مہینے کے 7 مہینے ہو گئے, میں اس کو ابھی کر رہا ہوں انشاءاللہ پرسوں, کہ 7 مہینے ہو گئے کہ ان کی پیمنٹ نہیں ہوئی ہے. کس چیز کی پیمنٹ؟ کھانے کی. جو کانٹریکٹر ہے اس نے نوٹس دیا تھا کہ مجھے پیمنٹ نہیں ہوئی ہے, 7 مہینے ہو گئے ہیں, اور تو 1 کروڑ پتہ نہیں کوئی پیسے وہ بتا رہا تھا کہ وہ بنے, تو یہ مجھے پیمنٹ نہیں ہوئی ہے. تو میں نے چیز پرسو کی. اب سر یہ تو جو ہے ایک چیز نوٹس میں آ گئی فار ایگزامپل, اور وہ فائنانس منسٹر صاحب کو میں نوٹس میں لے آیا اور سارا, تو وہ تو ایک یہ قصہ ہو جائے گا. اب مجھے بتائیں کہ اس بات کا مجھے کون جواب دے گا کہ ان نابینا بچوں کا جو یہ انسٹیٹیوٹ ہے, جو پچھلے 7-8 مہینوں سے پیمنٹ ان کو نہیں گئی ہے, اس طریقے سے کراس کے پی کے کتنے انسٹیٹیوٹس ہوں گے جو یہ ڈپرائیوڈ بچوں کے فار ایگزامپل جو اپنا حال نہیں پوچھ سکتے ہیں, جو سیلریز ہیں, جو یہ ڈیفالٹ میں سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ پیسے کہاں گئے؟ وی وانٹ, میں ان بچوں کی پیمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں وہاں پہ گیا ہاسپٹل میں, مختلف ہاسپٹلز میں نے وزٹ کیے, بیسک دوائیاں نہیں ہیں. اچھا یہ مجھے نہیں آپ نے سمجھایا, یہ 23 روپے پر ڈے کے حساب سے ہاسپٹل کیسے چلے گا؟ یہ سر آپ مجھے اس کا فارمولا بتا دیں. نہیں آپ بتائیں نا, آپ تو وہاں پہ بیٹھے ہیں. اب پیسے نہیں ہے سر پورے کے پی کے میں. آپ نے ایک ہاسپٹل, کوئی بھی اے بی سی ہاسپٹل لے لیں, اس کو 23 روپے سے آپ چلا رہے پر ڈے کے حساب سے. وہ مجھے تو نہیں سمجھ آتی 23 روپے میں ہاسپٹل کیسے چل سکتا ہے. بالکل آپ کی بات 100. نہیں یہ ابھی ہوا ہے یا پہلے سے تھا؟ یہ سر یہ جو میں آپ کو بتاؤں نا کہ پچھلی گورنمنٹ اپنا جب یہ انہوں نے 500 تقریباً 85 بلین کا جو ہے, یعنی یہ ہمارا اوپر فردر ڈیولپمنٹ میں یہ جو لون جو ہے چڑھ گیا ہے ان لاسٹ 6-7 ایئرس. فار ایگزامپل میں ویسے میں آپ کو بات کر رہا ہوں, اچھا ایک پروجیکٹ بی آر ٹی نظر آتا ہے, چلو ایک بی آر ٹی کا پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے ایک کوئی میگا پروجیکٹ بتائیں, مجھے کوئی ایک ڈیولپمنٹ وہاں پہ بتائے, میں ان بچوں کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہوں, پیسے کہہ رہے ہیں کہ بی آر ٹی کے علاوہ وہاں پہ کوئی میگا پروجیکٹ, مجھے آپ آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ یار یہ ہاسپٹل بنا ہے فار ایگزامپل, یہ ہوا ہے. آپ دیکھیں نا کہ اس وقت سب کچھ جو ہوا ہے گورنمنٹ نے کیا ہے فار ایگزامپل, یہ میں بات یہ کر رہا ہوں کیونکہ ہماری عوام جو ہے وہ پس رہی ہے, ہمارے غریب لوگ وہ پس رہے ہیں, ہم جو ہے ہماری مائیں بہنیں وہ جو ہیں وہ لائنوں میں لگی ہیں. آپ سر مجھے ایک بات, اس بات کو ذرا فوکس کرے کہ یہ پیسے جو ہے یہ کہاں پہ گئے. وی وانٹ کہ یہ جو پیسوں کے جو فار ایگزامپل اب ہمارے پاس یعنی تنخواہوں کے پیسے شارٹ فال ہو رہے ہیں, ہمارے پاس بلائنڈ بچوں کے لیے جو ہے وہ شارٹ فال ہو رہے ہیں. اگر آپ پر تنخواہوں کے لیے پیسے شارٹ فال ہو رہا ہے, آپ جیسے کہہ رہے ہیں, تو اگر یہ ساری پرابلمز ہیں آپ کی, تو میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اوور نائٹ ہوئے, گریجولی ہوئے ہیں, یا شروع سے اسی طرح تھا؟ یہ سر ہوا یہ اس طرح ہے کہ اب دیکھیں جب ایک گورنمنٹ جاتی ہے تو تھرو بیک ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع کیے ہوتے ہیں اور وہ تھرو بیک ہو جاتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے نا جی. آپ یقین مانیں گے ران صاحب کہ انہوں نے کوئی ان کو جو ہے 8 سال کوئی وہ نہیں تھی, مطلب یعنی پروجیکٹ کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے, کیا کر رہے تھے سمجھ نہیں آیا.
پچھلے 1.5 سالوں میں جب when they were leaving جو گورنمنٹ, یہ جو آخری سال 1.5 سال ہے, انہوں نے اتنے پروجیکٹس جو ہیں لانچ کیے, اتنے پروجیکٹس کہ تھرو بیک از 15 ایئرز, 15 سال جو ہے. What do you mean by throwback? یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہوتے ہوتے 15 سال آگے لگیں گے ہمیں. اچھا. کے پی کے گورنمنٹ کو اب فار ایگزامپل امیر حیدر ہوتی تھا, اس کی جب گورنمنٹ گئی تو جو وہ پروجیکٹس چھوڑ کے گئے وہ 3 سال پہ تھے, تو 2 سال 3 سال تو مطلب چلو بندہ وہ کہہ دیتا ہے, لیکن آپ پروجیکٹس وہ بنائیں کہ جو آپ کے اپنے ٹینیور میں فار ایگزامپل پورے ہو یا 1-2 سال آگے چلے جائیں. فار ایگزامپل آپ اگلی پوری یعنی 2-3 گورنمنٹس کو آپ جو ہے وہ کر کے جا رہے ہیں. 15 سال مینس 3 گورنمنٹس, ٹھیک ہے نا. اوکے. اور پیسے جو ہیں آپ اٹھا لیتے ہیں, خزانہ خالی ہو جاتا ہے, اور اگلی گورنمنٹ جو ہے آپ باؤنڈ کر دیتے ہیں. اوکے چلیں بیرسٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ آپ کا موقف ہے. آئی وش کہ میرے پاس کے آئی کی بھی ریپرزنٹیشن ہوتی اور وہ بھی کے پی کے سے ہوتی, تاکہ جو یہاں پہ جس طریقے سے ایلیبوریٹ کیا ہے بیرسٹر صاحب نے چیزوں کو, ان کا بھی جواب دے سکتی. بٹ آئی تھنک دے آر آل بزی بیکاز آف دا جلسہ وچ از گوئنگ ٹو ہیپن ٹو نائٹ لاہور میں. لیٹس سی. بٹ اینی ویز مائی پلیٹ فارم از آلویز اوپن. جب بھی آنا چاہے کوئی پی ٹی آئی کا کرتا دھرتا کے پی کے سے اور بیرسٹر صاحب کے یہاں پہ جو ایلیگیشنز ہیں ان کا جواب دینا چاہے تو دے آر موسٹ ویلکم. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.